السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہورائزن ڈگری اینڈ کامرس کالج چکوال کے آن لائن اسٹڈی کلاسز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسلامک اسٹڈیز کے سبجیکٹ کے ساتھ سید اعجاز امن گیلانی حاضر خدمت ہے، ڈپارٹمنٹ آف سوشل سائنسز، ہورائزن کالج چکوال۔ سیکنڈ ٹرم کی بی ایس انگلش، بی ایس میتھ فزکس اینڈ بی ایس سائیکالوجی کی کلاسز، ان کے لیے یہ لیکچر ہے۔ اور آج کے لیکچر میں ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورشن میں سے حدیث نمبر 11 پڑھ رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس حدیث مبارکہ میں جیسا کہ آپ اسکرین پہ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، رزق حلال اور اس کی جد و جہد، اس حوالے سے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کا ہم ترجمہ کریں گے، اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے۔ تو جس طرح پچھلے لیکچر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو آپ نے لفظی ترجمہ نہیں کرنا، ورڈ بائی ورڈ نہیں کرنا، بلکہ کمپلیٹ سینٹینس میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں ذرا آج کے لیکچر کی طرف۔ ایک چیز ضرور آپ ذہن میں رکھیے گا کہ لیکچر سنتے ہوئے کاپی پنسل یعنی نوٹ بک اپنے پاس ضرور رکھیں، اور جو لفظ بھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ سمجھ نہیں آ رہا تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں تاکہ پھر اس کو ڈسکس کیا جا سکے۔ تو حدیث مبارکہ کے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جہاں پر بھی یاد رکھیں اسٹوڈنٹ کہ 2 دفعہ قال آتا ہے حدیث میں، تو اس سے مراد پہلا جو ہے وہ راوی ہوتے ہیں جو حدیث کو روایت کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ آگے متن حدیث ہے جو ڈیٹا آف حدیث ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ طلب و کسب الحلال، حلال ذریعے سے روزی تلاش کرنا، فریضۃ بعد الفریضہ، ایک فرض کے بعد فرض ہے۔ یہ تو تھا اس کا ترجمہ۔ تو اگر ان شارٹ ورڈ آپ کہیں تو یوں ہوگا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حلال روزی کمانا یہ ایک فرض کے بعد فرض ہے۔ اب تھوڑا سا ہم اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حلال ذریعے سے روزی کمانے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس چیز کو عرف عام میں یعنی ان سوسائٹی جو لوگ اس کے لیے جو ورڈ یوز کرتے ہیں وہ ہے کسب حلال۔ جس طرح ہم کسی سے جب کوئی اس کے حال احوال پوچھتے ہیں تو یہ بھی ایک کوشچن ہوا کرتا ہے کہ آج کل کیا کسب کار ہے۔ تو اس اعتبار سے کسب کا معنی ہوتا ہے کمانا۔ اور اگر آپ نے سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھا ہو تو لہا ما کسبت، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا۔ تو کسب کا معنی کیا ہوا؟ کمانا۔ کسب حلال، رائٹ وے آف ارننگ، کمائی کا اچھا ذریعہ۔ کسب حلال کو اسلامی اخلاقیات میں نہایت اہمیت حاصل ہے۔
اور قرآن پاک میں جگہ جگہ پر کسب حلال کے حوالہ سے گفتگو کی گئی ہے، اور مزید اس پر آگے بات کریں گے۔ پہلی ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے، کسب حلال کی تاکید۔ کسی کو اس کے اوپر فوکس کرنا کہ یہ کام آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں تاکید۔ انسسٹ کرنا، بار بار اس کو کہنا۔ تو قرآن پاک میں کسب حلال کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، پہلی آیت آپ کے سامنے ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ اسی طرح پھر یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ حلال چیزوں میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ تو آگے پھر رسولوں کو حکم ہوا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یہ تو تھا احادیث کی روشنی میں ذکر سے پہلے، قرآن پاک کی روشنی میں کسب حلال کا جو اس کے اوپر تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بعد احادیث مبارکہ میں، یعنی کہ آپ کی دوسری ہیڈنگ یہ بنے گی، کسب حلال کی اہمیت حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تو جس طرح ہم نے اوپر پڑھا، طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اس کے بعد آگے ہے اطلب الرزق فی خیاب الارض، زمین کے پوشیدہ خزانوں میں رزق تلاش کرو۔ اگر آپ دیکھیں تو سونا، چاندی، گندم، یعنی کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ زمین کے اندر سے اللہ تعالی ہمیں عطا فرما رہا ہے، لیکن اس کے لیے محنت شرط ہے، ورک ہارڈ شرط ہے۔ اور اگلی ہماری ہیڈنگ بھی وہی ہے، کسب حلال اور محنت۔ تو اگرچہ تجارت، زراعت، صنعت و حرفت وغیرہ ذرائع سے اسلام کی ہدایات کے اندر رہتے ہوئے روزی کمانا جائز ہے، تاہم اسلام میں اپنے ہاتھ اور محنت سے روزی کمانے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ بہترین کھانا یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھائے۔ بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ اسی طرح آپ نے ایک حدیث مبارکہ میں سنا ہوگا کہ ایک آدمی وہ کشکول اٹھائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ مجھے کچھ جو ہے وہ کھانے کے لیے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ پیالہ مجھے بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ ایک ہی تو میرے پاس کمانے کا ذریعہ ہے، میں اس کو دے کر لوگوں کے سامنے رکھ کر اس سے بھیک مانگتا ہوں اور آپ وہ بھی میرے سے لے لیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تو بتا بیچنا ہے تو میں اس سے تجھے بہتر حل بتاتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 4 درہم کا آپ نے اس سے وہ لیا اور اس کو کہا کہ اب تو جا 2 درہم کا جو ہے وہ کلاڑا لے اور رسی لے، بازار جنگل میں چلا جا، لکڑیاں کاٹ اور اس کو باندھ کر جو ہے وہ آ کر شہر میں بیچ۔ تو اسٹوڈنٹس، اس حدیث مبارکہ میں آخر میں جو ہمیں رزلٹ ملا وہ یہ تھا کہ اس بندے نے جو مانگنے والا تھا، ایک دن آیا کہ وہ بازار میں تجارت محنت کر کے لکڑیاں لا کر بیچتا، اور ایک دن دیکھا گیا کہ اس کے دروازے پر لمبی سی لائن لگی ہوئی ہے۔ پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ یہ وہی ہے جو مانگنے آیا تھا، آج دینے والا بن گیا ہے۔ تو یہ ہے کسب حلال اور محنت۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟
تھوڑا سا ہم اس پر بات کریں گے تو معاشی خوشحالی، اکنامکلی ہم جو ہے وہ کمفرٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر جب شارٹ کٹ کے بجائے ہم محنت کریں گے تو مصروفیت بھی بڑھے گی، اس رزق میں برکت بھی ہوگی، اور معاشرہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر بھی اور معیشت کے اندر بھی ترقی آئے گی۔ اور پھر کیا ہے؟ محبت و الفت کی فضا۔ ظاہر ہے جب لوگ رشوت سے، چور بازاری سے، ذخیرہ اندوزی سے باز آ جائیں گے اور ہر کوئی محنت کر کے کمانے کی کوشش کرے گا تو لوگوں میں باہم محبت اور الفت کی فضا پیدا ہوگی۔ اچھا، جب آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ جو آپ اپنا باعزت گزارا کر سکتے ہیں تو انسان پھر سادگی کی طرف، کفایت شعاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہیڈنگ ہے کہ طبقاتی تقسیم۔ دیکھیں ہمارے ہاں خصوصاً ہمارے وطن عزیز میں یہ چیز بالکل آپ کو نظر آئے گی، کیٹیگرائزیشن، کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ غریب ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ طبقاتی تقسیم بھی صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے حلال رزق کی طرف توجہ چھوڑ دی ہے، اور جہاں سے بھی کچھ کسی کو ملتا ہے وہ اسی کو اپنے لیے سمجھتا ہے۔ تو جب ہم کسب حلال کریں گے، حلال روزی کمائیں گے، تو اس سے ہمارے ہاں یہ طبقاتی تقسیم جو ہے، لوگ معاشروں میں مختلف قسم کے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 5 پہ ہے معاشرتی امن و سکون۔ کسب حلال سے معاشرہ میں امن و سکون ہو جاتا ہے۔ عام طور پر جو جرائم ہیں اور جو ناجائز طور پر دولت اکٹھی کرنے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا انعام کہ کسب حلال سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ وہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان جب اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے مال میں زیادہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ حلال کماتا ہے تو پھر مختلف قسم کی بیماریاں اس کے قریب نہیں آتی، مختلف قسم کے ایکسیڈنٹل جو انسیڈنٹ ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتے، اسی طرح کی مختلف زمینی آسمانی آفات و بلیات سے اللہ اسے بچا کے رکھتا ہے۔ پیسہ تو اس کے پاس تھوڑا ہے لیکن وہ جو اوپر سے آنے والے مصائب و آلام ہیں ان سے وہ بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ کسب حرام کی ممانعت اور مذمت کس طرح اس ریڈ زون میں انٹر ہونے سے امت مسلمہ کو منع کیا گیا۔ قرآن میں ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ اپنے مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ پھر حدیث مبارکہ میں ہے لا يدخل الجنة جسد غذی بالحرام، حرام غذا سے پلنے والا جسم کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کل لحم نبت من السخط کانت النار اولی بہ، حرام سے پلا ہوا ہر جسم جہنم میں ڈالنے جانے کے زیادہ قریب ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حرام ذرائع رزق کون سے ہیں اور حلال کون سے ہیں۔ تو آپ کی اسکرین پہ آپ کے سامنے حرام ذرائع رزق، وہ تمام ذرائع جن کو اسلام نے منع قرار دیا ہے وہ حرام ہے۔ مثلاً سود خوری، رشوت، دھوکہ دہی سے مال بیچنا، چیز اور ہو، ٹائٹل اور ہو، اندر چیز اور ہو، ملاوٹ کرنا، ملمہ سازی کرنا، اسی طرح ذخیرہ اندوزی کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کے تمام حرام ذرائع رزق ہیں۔ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے جب آپ کسی بندے کو اس طرح کی اس سے ڈیلنگز کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ دوبارہ پھر آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ کا جو امیج بنا ہوا تھا اس نے وہ خراب ہو جانا ہے، اور پھر صرف وہ خود نہیں آئے گا، وہ دوسروں کو بھی بتائے گا کہ بھائی فلاں آدمی جو ہے وہ اس طرح کی چیز بیچتا ہے، اس کے لین دین کے معاملات اس طرح کے ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ
معاشرے میں کسی کام کا نہیں رہتا۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے اور وہ حرام کے ذرائع سے کمایا ہوا ہے تو فضول خرچی اور مختلف قسم کی جو معاشرتی منافرت ہے وہ پھیلے گی۔ تو اسٹوڈنٹس، اس حدیث مبارکہ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کسب حلال کے حوالے سے بات کی ہے، اور امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ نے اس کو سنا، اس کو تیار کریں گے، اور تاکہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ نے یہ دیکھنا ہے، پہلے آپ نے کمپلیٹ سنٹینس انڈر لائن ورڈ بائی ورڈ ترجمہ نہیں کرنا، کمپلیٹ سنٹینس ٹرانسلیشن کرنی ہے حدیث کی۔ اس کے بعد آپ ایک ہی پیج پر یہ تمام ہیڈنگز جتنی بھی ہیں فرسٹ پیج پہ اس کو لکھ لیں، مثلا ایک طرف کسب حلال، دوسری طرف آپ نے کسب حلال اور محنت، تیسرے نمبر پہ کسب حلال کے فوائد۔ اب اس کے اندر آپ جتنے یہ فوائد ہیں ان کو لکھ کر پھر آخر میں جب اس کو ایکسپلین کرنا شروع کریں گے تو پھر یہی ہیڈنگز ایک ایک اٹھا کے اگلے اگلے پیج پہ، اور وہاں سے آپ اس کو ڈیٹیل میں لکھنا شروع کر دیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ اس کو تیار بھی کریں گے، اور یہ امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی اور زندگی بذات خود امتحان ہے، اس کے لیے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔